السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ جناب ناصر اقبال صاحب. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 رکنی لارجر بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اور بینچ میں شامل تھے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ. مقدمہ تھا جنرل پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کے اقدام پر ان کو جو خصوصی عدالت نے سزائے موت دی تھی، یعنی سنگین غداری کیس کا. اس کے خلاف جنرل پرویز مشرف کی اپیل اور اس خصوصی عدالت کو ہی کالعدم قرار دینے والے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا، جس میں کہ اس خصوصی عدالت ہی کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا اور سزاؤں کو بھی، اس کے خلاف بھی پاکستان بار کونسل، پنڈی بار اور کراچی اور بار اور لاہور بار کی طرف سے جو ہے مختلف اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھی. تو آج ان میں جو ہے وہ جو حامد خان پاکستان بار کونسل کے وکلاء، ہارون رشید، حسن پاشا، حافظ عبدالرحمن انصاری، رشید رضوی، اظہر اقبال وغیرہ، انہوں نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، اور زیادہ تر جو دلائل ایڈاپٹ کیے ہیں حامد خان ایڈوکیٹ کے. آج سماعت کے دوران ایک موقع پہ بڑا ہی دلچسپ ریمارک جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے ہمیں سننے کو ملا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، اس میں جو اب تک کے چیف جسٹسز آئے ہیں ان سب کی تصاویر جو ہیں وہ اس کمرے میں لگی ہوئی ہیں. تو یہ قصہ کیسے شروع ہوا وہ بھی ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن جو چیف جسٹس نے کہا وہ یہ کہا کہ وکلاء کو چاہیے کہ ہم سے سوال کریں کہ اس کمرے کے اندر جن ججوں نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا ان کی تصویریں آخر کیوں آویزاں ہیں. تو ناصر صاحب، ایک تو یہ سلسلہ اور یہ کہانی کیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اس کے اوپر ان کے بھی کافی ریمارکس تھے، اور پھر آج ایک صفحے کا پھر ذکر ہوا، اس پہ بھی وہ کیا تھا. تو یہ اب جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی جو اپیلیں ہیں ان کے حوالے سے کیا آگے چیز جا رہی ہے. دوسری ایک بات جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حامد خان صاحب سے یہ بھی کہا کہ ہماری اگلی سماعت کے اوپر یہ بھی معاونت کیجیے گا، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا، جس طرح سے مقدمہ لگا، سب ایک پیج پہ تھے، وہ جوڈیشل سسٹم کو مینوپولیٹ کرنے کے حوالے سے تھا. تو وہ اس کے اوپر کیا عدالت سوچ رہی ہے، وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے. تو ناصر صاحب، کیا ہوا آپ کے خیال میں، یہ کیوں عدالت پوچھ رہی ہے یہ سارا کچھ؟ پہلے میں کیا بتاؤں، وہ مینوپولیشن والی بات یا جہاں سے مرضی شروع اچھا ہوا لیکن یہ چھوڑیے گا کچھ نہیں. اچھا وہ ایکچولی ہوا یہ کہ رشید رضوی صاحب جو ہیں وہ کراچی سے جو سندھ ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آرگومنٹ میں ایک بات کہی تھی کہ جن ججز نے آرٹیکل 6 کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، یعنی وہ بیسیکلی نقوی صاحب کی طرف، جسٹس نقوی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ان کے خلاف آرٹیکل 209 یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے پروسیڈ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے کہا تھا. اس پہ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھہرے رکیں ذرا، یہ بتائیں کہ ججز ہی کیوں، یہ چونکہ دوسری طرف دوسرے لوگوں کی طرف کیوں نہیں. پھر 12 اکتوبر ظفر علی شاہ کیس کے اندر تو ویلیڈیٹ کیا ہوا مارشل لاء کے اقدام کو. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ججز کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 12 اکتوبر 1999 کو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، پروونشل اسمبلی گھر چلی گئی، کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ گیا، اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. لیکن ججز کو چونکہ انہوں نے پابند سلاسل بھی مطلب ان کو پی سی او میں اوت لینا کا کہا اور باقیوں کو نکال دیا گیا، تو اس پہ پھر ججز نے جناب وہ ایکشن لیا. اور پھر اس کے بعد جب نومبر 3 کو دوبارہ ایکشن ہوا تو اس کے بعد یہ ججمنٹس بھی آ گئیں. اس کے بعد پھر اس پہ آرٹیکل 6 کے ٹرائل بھی شروع ہو گئے. تو کہہ لیں گے یہ فیئر ٹرائل کے خلاف ہے، اور اس میں تو ججز اپنے ہی کاز پہ کام کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا. تو لیکن چیف جسٹس صاحب کا کہنے کا مطلب تھا کہ دیکھیں، ایک وقت تو آئے گا نا کہ ہمیں اپنی آنکھیں کیوں بند رکھیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ بتائیں کہ یہ غلط ہوا تھا. اور جس طرح جرمنی میں ہوا، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوا، انہوں نے مانا کہ ہم سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ تسلیم کر کے پھر آگے بڑھے. ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، یہ غلط چیز ہے. اور
ایسا نہیں ہونا ہے. ایک واحد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب دل چاہے وہ آئین کو لپیٹ دے اور جب دل چاہے وہ اپنی مرضی کی کیا کر دے. حکومت سے فرد واحد ہے؟ ہاں, کیا حکومت فرد واحد ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2009 میں جو ججمنٹ آئی تھی, آپ کو یاد ہے افتخار چوہدری صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں جو وہ جتنے بھی مارشل لاز آئے تھے ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ اللیگل ہے, اور مشرف کے بھی مارشل لا کو ڈکلیئر کیا تھا 31 جولائی کی سندھ ہائی کورٹ بار والی. بالکل. تو اس پہ پھر جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ یہ بتائیں, جنرل پرویز مشرف کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا غیر آئینی گیا, کیا جس تھا. کے بعد پھر یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ان کے خلاف شروع ہوئی. اس پہ انہوں نے پوچھا اطہر منی اللہ صاحب نے کہ یہ بتائیں ظفر علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ تھی 2000 کی, جس میں پرویز مشرف صاحب کی جو غیر آئینی اقدام تھے اس کو انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کا مارشل لا, ہاں, اس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا, ویلیڈیٹ کر دیا تھا. تو کیا وہ انہوں نے اس کو اوور رول کیا؟ وہ بھی گڈ لا کے طور پہ ابھی بھی فیلڈ میں ہے. ظفر علی شاہ کی جو ججمنٹ ہے وہ اوور رول نہیں ہوئی ہے. تو ان کا کہ دیکھیں یہ تو زیادتی نہ کریں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2009 کی اچھی ججمنٹ تھی لیکن انہوں نے اس کو اوور رول نہیں کیا تھا ظفر علی شاہ صاحب کی, وہ وہیں کی وہیں موجود ہے. ہاں, لیکن اس پہ پھر جو ہے وہ حامد خان صاحب نے اس کا جو پیراگراف 164 ہے وہ پڑھ کے سنایا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مارشل لا جیسا بھی غیر آئینی اقدام اس کو وہ چیلنج ہو یا نہ ہو اس کو جائز قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. بالکل. تو سم ہاؤ دی ادر جو ہے نا وہ اس کو امپلائڈلی اس کو بھی وہ کر چکے ہوئے ہیں, مطلب یہ بحث چل رہی تھی. تو یہ ججز کی تصویریں آویزاں کرنے والی کیا بات آ گئی کہ مطلب اب دیکھیں نا, اگر دیکھیں تو اس کمرہ عدالت نمبر 1 میں تو سر عبدالرشید جو پہلے چیف جسٹس تھے ان سے لے کے اور ابھی جو فارغ ہوئے ہیں سوری اپنے گھر گئے ہیں سبکدوش ہو کے عمر عطا بندیال صاحب تک کی تصاویر جو ہیں وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. تو یہ کیوں کہنا پڑا ان کو کہ پھر ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ اس کمرے کے اندر ان ججوں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مارشل لا کو جائز قرار دیا. اب اس میں جو ہیں وہ ناصر صاحب اس کمرے کے اندر میجورٹی ہے, جسٹس منیر کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے, جسٹس انوار اللہ کی بھی لگی ہوئی ہے, پھر ارشاد حسن خان صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے, بے شمار لوگوں کی لگی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کے آپ نے نام لیے, انہوں نے پی سی او میں بھی تو اوتھ لی ہے نا. جب آپ پی سی او میں اوتھ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایلیجنس کو اوتھ لیتے ہیں نا, فرد واحد کی وفاداری کا حلف نامہ اٹھاتے ہیں نا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کورٹ روم میں ان ججز کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے یا ویلیڈیٹ کیا یا پھر پی سی او میں اوتھ لیا. تو اگر آپ اس پہ کریں گے تو پھر سب کی تصویریں نکل جائیں گی, ایک آدھ کی شاید رہ جائے. مجھے تو ویسے یہ تجویز ناصر صاحب بہت اچھی ہے کہ اس طرح کم از کم ایک ڈفرینشیٹ تو کریں نا آپ. تو کم از کم یا پھر ان کی بھی تصویریں لگائیں جنہوں نے پی سی او پہ حلف لینے سے انکار کیا تھا, ان کی بھی پھر لگنی چاہیے نا تصویریں. مطلب کوئی تو ایک درخشندہ روایت ہو. یہ سپریم کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے, یا تو ساری ہٹا دیں. نہیں, اس پہ قیوم صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں ایک جہاں بیٹھا ہوا تھا نا, میرے ساتھ ایک بڑے سینئر لائر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بڑا زبردست کمنٹ کیا. انہوں نے کہا تصویر آپ سب کی لگائیں, لیکن جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے یا پی سی او میں حلف لیا نا ان کی تصویر الٹی کر دیں. تو کہنے کہ یہ جو ہے نا یہ سزا ہے, یہ تاریخ کی سزا ہوگی ان لوگوں کی, اور آئندہ والوں کو بھی سبق ملے گا کہ یار اگر یہ کام ہم نے کیا فیوچر میں تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. تو یہ ایک طرح کا ڈیٹرنس رول پلے کرے گا. تو ان کی مجھے تو یہ اچھی لگی تھی تجویز کہ تصویر رہنے دیں لیکن الٹی کر دیں, اور جنہوں نے اوتھ نہیں لیا ان کی سیدھی لگا رہنے دیں. تو آپ دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. وہ یہ تو ہم اور آپ تجویز کر رہے ہیں نا, پتہ نہیں ابھی اس پہ کیا ہوگا. سوچنا چاہیے, سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. یہ آئیڈیا ہے نا, فلوٹ کیا ہے نا, تو یہ آئیڈیا جو ہے ہو سکتا ہے ہٹ ہو جائے. کیا پتہ. اب آپ نے یہ آئیڈیا عوام الناس تک پہنچا دیا, تو عوام الناس سے بھی جو ہے نا وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ وہ جج جنہوں نے پی سی او کا حلف لیا یا مارشل لا کو جائز قرار دیا, کمرہ عدالت نمبر 1 میں ان کی تصویریں سیدھی کر کے لگائی جائیں یا الٹی کر کے لگا دی جائیں, اور جنہوں نے آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا ان کی, اور پی سی او کا حلف نہیں لیا, ان کی تصویریں لگی ہوں اور وہ سیدھی لگی ہوئی ہیں, تاکہ اس طرح سے ایک فرق واضح آ جائے. بالکل. وہ جو ہے نا مطلب جو بھی کورٹ روم میں آئے گا تو وہ حیران تو ہوگا نا, یار یہ تصویر کیوں الٹی ہے. پھر وہ کسی نہ کسی سے پوچھے گا کہ یار یہ تصویر کیوں الٹی لگی ہوئی ہے, پھر اس کو بتایا جائے گا. نہیں, ساتھ میں ایک بورڈ بھی لگا دینا ناصر صاحب کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پی سی او میں حلف لیا تھا, اس کی ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 1 کے باہر لگ جائے. اینی ویز, تو یہ ایک انٹرسٹ میری خواہشات ہے نا.
تو خیر یہ تو وہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو اچھا آج حامد خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جب یہ 2019-20 کے اندر مظاہر اکبر نقوی, امیر حیدر بھٹی اور ایک جو مسعود جہانگیری شاید جج صاحب تھے, ان کے سامنے جو ہے یہ مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں اس کو خصوصی عدالت کو قدم قرار دیا گیا, تو اس وقت حکومت بھی, درخواست گزار بھی اور عدالتی معاون بھی وہ سب ایک ہی پیج پہ تھے. سب ایک ہی پیج پہ تھے. اصل میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ سیم پیج والی کیا کہانی ہے, اور انہوں نے یہ بھی اصل میں کورٹ کو یہ بھی تشویش تھی کہ یہ جو امائکس کرائے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی, اور اسی دن ان کو سن بھی لیا گیا, اور ان کو کیسے اپوائنٹ کیا گیا, کیا وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر ان کو اگلے دن بھی سن لیا گیا, اس کے بعد پھر ڈیسیجن بھی آ گیا. یعنی امائکس کرائے کو یہ سوچنے کی بھی مہلت نہیں ملی کہ اس نے اپنا دماغ مطلب تیاری کر کے آتے نا, آپ نے تو کورٹ کی اسسٹنس کرنی ہے امائکس کو, تو کیا وہ پہلے سے تیار ہو آئے تھے. اس پہ پھر وہ حافظ صاحب تھے لاہور سے, انہوں نے کہا تھا یہ سارا مینوپولیٹڈ تھا, یہ ہر چیز جو ہے نا ایکسٹرینیس یہ اس طریقہ کار تھا, اور یہ سب کچھ طے تھا پہلے سے, یہ ڈیسائیڈ اس طرح ہوا ہے. ہیئرنگ کے دوران بھی چیف جسٹس صاحب بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ سنگل بینچ کے سامنے کیس ہوا تھا, چلو وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن 3 ممبر بینچ میں کیسے چلا گیا اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کیسے چلا گیا, کوئی آرڈر نہیں مل رہا. اس کے علاوہ ایک اظہر اقبال صاحب کہتے کہ میں نے ایک پٹیشن دی تھی اور اس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ اسپیشل کورٹ کا آرڈر آ گیا اور انہوں نے کنوکٹ کر دیا ہے, لیکن کورٹ نے اس کو نہ کنسیڈر کیا نہ اس پہ ڈسکس کیا, اور اس کے باوجود جو سینٹنس ہے وہ اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر دیا. تو اس میں بڑی کنفیوژن ہے. تو ایک اور بھی تھی نا کہ اس کے اندر آرٹیکل 12 کا حوالہ دیا گیا, اور انہوں نے اس میں لکھا گیا کہ آرٹیکل 12 جو ہے وہ برین چائلڈ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس پہ بھی قاضی فائز صاحب بہت وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن ہے, وہ برین چائلڈ آف کانسٹیٹیوشن کیسے ہو گیا, یہ کیا ججمنٹ لکھی ہوئی ہے؟ اس میں ججمنٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ آرٹیکل 6 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے تھرو 18th امینڈمنٹ, اس لیے اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا, اور چونکہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا تو اس لیے جو اسپیشل کورٹ کی کنوکشن ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر مؤثر ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذرا پڑھیں. جب وہ پڑھا گیا تو اس میں آرٹیکل 12(3) شاید 2 تھا, ہاں پڑھا گیا, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایبروگیشن ہوگی تو پھر یہ اپلائی نہیں ہوگا, پھر ریٹروسپیکٹو افیکٹ کی کہانی ختم, پھر ہوگا. اسی کا حوالہ دے کے اور لکھ کچھ اور ہے. ہاں, تو اسی لیے وہ ججمنٹ جو ہے نا وہ بالکل ایک عجیب و غریب سی ویئرڈ سی ہے. وہ یہی کہتے کہ ہمیں سمجھ تو آئے نا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہتے ہو, یہی پوچھ سامنے بار بار کہا ہے انہوں نے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ کہا یار مجھے آئی کانٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے تو لینگویج بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے, تو وہ عجیب سی کوئی ججمنٹ ہے. لیکن چونکہ اچھا آج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک سوال بھی پوچھا. اچھا سلمان صفدر صاحب کی ایک بالکل مختلف پوزیشن ہے, وہ جنرل پرویز مشرف کے وکیل ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپیل داخل کی تھی. اچھا ان سے بھی قاضی صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ نے اپیل کیوں داخل کی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جو ادھر سے ججمنٹ آ گئی تھی اور پھر جو ہے نا انہوں نے خل عدم کر دی تو میں نے نہیں کی, لیکن آپ نے اس کے باوجود 12(2) جو کہ اسپیشل لا ہے اس کے تحت اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کی. تو کیا آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے جو حق کے اندر ہے؟ تو اس کا سلمان صفدر صاحب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا. انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میرا یہ سٹینڈ اور یہ میں یہ آئی ایم آن اے ڈفرینٹ پیج سر, میں ڈفرینٹ پیج پہ ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشل کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں اپیلیبل ہے, وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں فال نہیں کرتی. لیکن اس پہ ان سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب آئندہ آئیں تو آپ یہ سوچ کے آئیے گا کہ کیا اگر ہم نے اس کنوکشن کو اپ ہولڈ کر دیا, اسپیشل کورٹ کی جو کنوکشن ہے اس کو اپ ہولڈ کر دیا, تو کیا اس کا اثر ان کے پینشنری بینیفٹس اور جو ان کے ایوارڈز ملے ہوئے ہیں یا جو بھی ان کو فیسلٹیز یا جو بھی ملی ہوئی ہیں ایز اے جنرل, ایز اے آرمی چیف, جو بھی, تو کیا اس کا اس پہ اثر ہوگا, یہ آپ نے پوچھ کے آنا ہے. پھر اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور کوشچن بھی ایڈ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے گا, یہ بھی سوچیے گا کہ جب جو کلائنٹ ہے آپ کا وہ اس کی اب وہ ہیز نو مور, اب ان کی رحلت ہوگی, ڈیتھ ہو گئی ہے, تو کیا جو کنوکشن ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی یا رہے گی, یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے.
تو اب وہ جب نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی تو پھر وہ اس کے بارے میں آرگومنٹس ہوں گے، جو کہ ابھی کافی ٹائم ہے اس پہ. تو لیکن ناصر صاحب وہ اس جو جسٹس وقار سیٹھ کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ وہاں پہ بیرون ملک وفات بھی پا جاتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ ان کے کاپس جو ہیں وہ لائیں اور ڈی چوک کے اندر گھسیٹ کے لا کے لٹکایا جائے. آپ کو پتہ ہے نا قیوم صاحب، یہ تو الیور اس میں کرومویل والی ہاں نہیں وہ ہے وہ، لیکن اس میں جو جسٹس شاہد فضل کریم ہے انہوں نے اس بات سے ایگری نہیں کیا تھا. لیکن سزائے موت برقرار رکھی تھی. تو دیکھیں وہ ایگزامپل بنانا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ججمنٹ سے ایک دن یا 2 دن پہلے یا چند دن پہلے ان کے گیٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ پہ ایک دھماکہ ہو گیا تھا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میسج تھا کہ باز آؤ. تو اس بہرحال دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ مجھے یاد ہے اس میں اسپیشل کورٹ کے اندر تو وہ اس پہ وقار سیٹھ صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ میسج دیا گیا ہے وہاں پہ دھماکہ کر کے. بالکل. لیکن قیوم صاحب یہ بات تو طے ہے نا کہ آئین کو آپ جسٹ لائک دیٹ ایبروگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، گرین بک ہی ہے نا. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ چند صفحوں کی کتاب ہے، اس کو تو ہم پھاڑ بھی. لیکن اب آئین ہی سب کچھ ہوتا ہے. قرآن شریف کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو وہ آئین ہے، اور اسی میں سارا سسٹم ہے. اور آپ کو پتہ ہے آئین ہی کی وجہ سے پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اگر آپ آئین ہی ختم کر دیں گے پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں ہوگا. اچھا ناصر صاحب، یہ جو اپنا 1 پیج والی بات ہوئی حامد خان صاحب کی، تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ تو جواب آیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ کسی سیاسی جو حکومت ہے اس کی ایسی کیا سیاسی مصلحت یا مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آئین شکنی کے عمل جو ہے اس کی مخالفت بھی نہ کرے. مطلب عدالت کے اندر وہاں پہ اس فیڈرل گورنمنٹ نے تو مخالفت نہیں کی، اور اب پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزینٹ کریں عامر رحمان صاحب، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ابھی کر رہے ہیں یا کنفیوز ہیں؟ اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن حامد خان صاحب نے بیسیکلی یہی کہا تھا کہ یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ 1 پیج پہ ہی ہوتی ہے. اسی پہ انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں یہ ہماری ہسٹری ہے دیکھیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں اس کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینک دینا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو ریئلائز کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہوا تھا، تاکہ آئندہ جو اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر نہ ہو سکے. تو بہرحال تو اب جو ہے وہ پھر سلمان صفدر جو ہیں پرویز مشرف کے وکیل، انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ہدایات بھی لینی ہے اس حوالے سے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے. تو پھر یہ 10 جنوری 2024 تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ان کی ریکویسٹ کے اوپر کہ یہ تاریخ ونٹر سمر. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی سناپسس دینا چاہیں تو 5 جنوری تک ضرور دے دیں. ہاں وہ تو ان کو کہا ہے. تو یہ ناصر صاحب، یہ ویسے اب ایک بندہ مر گیا ہے تو یہ کیوں اہم ہے ویسے جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ اس وقت گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہی ہے عدالت؟ یو کے میں بھی تو الیور کرومویل کی لاش کو نکالا گیا تھا نا، اور پھر ٹانگا گیا تھا لنڈن ٹاور پہ. اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی ماشاء اللہ لگانے کی. تو یہ میرا خیال میں یہ ایک طرح کا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے، ایک دفعہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا، کسی کا بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن دیکھتے ہیں اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو وہ کس حد تک میں اور کس صورت کے اندر برقرار رہے گا، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی تو کرنا پڑے گا نا ناصر صاحب، اگر فیصلہ برقرار رہا تو. یا اس کا اور کیا ہوگا؟ کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایبیٹرز جو تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو جو ہے وہ تو تاریخ کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کس کو ایکیوز کرتی کس کو نہیں کرتی. تو اینی ویز ہی تو جنرل پرویز مشرف کی اپیل اور جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزا کو اور عدالت کو کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت آج میں خیال کو 3 یا 4 سماعت تھی، اس کا حوال آپ تک پہنچایا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.